السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ فرانسیسی بحریہ کے طیارہ بردار بحری جہاز پر بھی کورونا، جہاز میں موجود 50 فوجی اہلکاروں میں یہ پایا گیا۔ جہاز میں 1760 افسر اور اہلکار موجود ہیں، تاہم تمام اہلکار اپنی مدد کے آپ تحت حفاظتی انتظامات کر رہے ہیں۔ کئی اہلکار غیر سنجیدگی کا اظہار کرتے ہوئے سرجیکل ماسک کا استعمال نہیں کر رہے تھے۔ اس کی زد میں اب تک 210 ممالک اور علاقے آ چکے ہیں۔ دنیا بھر میں اس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد بھی 16 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اب تک صرف 3.5 لاکھ مریض ہی صحت یاب ہو سکے ہیں۔ ادھر اس وقت امریکہ کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہے، لیکن اس کے باوجود امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی معیشت کو دوبارہ کھولنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ معیشت بحال کرنے کے حوالے سے جلد فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اپنے دور صدارت میں کبھی اتنا سخت فیصلہ نہیں کیا۔ امید ہے یہ فیصلہ امریکہ اور عوام کے لیے درست ثابت ہوگا۔ دوسری جانب ہوم لینڈ سیکیورٹی اور امریکی محکمہ صحت نے ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم کیا گیا تو امریکہ میں اموات کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی۔ ادھر امریکہ کی 2 ریاستوں کے جنگلات میں موسم گرما کے آغاز سے قبل ہی آگ بھڑک اٹھی ہے، جس کی وجہ سے حکام پریشانی کا شکار ہیں۔ امریکہ میں ایک طرف تو کورونا نے جال پھیلا رکھا ہے اور وہاں روزانہ کی بنیاد پر نئے مریض رپورٹ ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف نیو جرسی، فلوریڈا اور ٹیکساس کے ہزاروں ایکڑ رقبے پر یہ پھیل رہی ہے۔ حکام نے فائر بریگیڈ کو خبردار کیا ہے کہ وہ سماجی دوری اختیار کرتے ہوئے اس کو بجھانے کا کام کرے، مگر کام کرنے والے ان ہدایات پر عمل نہیں کر پا رہے۔ ادھر کورونا نے یورپ کو ابھی بھی شدید لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اسپین میں اب تک 1,58,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 16,000 سے زائد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اٹلی میں 1,47,570 افراد متاثر ہیں، جبکہ 18,849 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ فرانس میں 1,24,869 افراد متاثر ہیں اور 13,197 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ جرمنی میں 1,22,000 افراد متاثر اور اموات کی تعداد 2,756 ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں اب تک 73,758 متاثر ہو چکے ہیں، جب 8,958 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، آپ نیچے سکرولنگ کرتی ہوئی پٹی میں تازہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر برطانیہ کے امپیریل کالج کے پروفیسر پیٹرن اوپن شاہ نے کہا ہے کہ لوگوں کو کچھ دیر گھر سے باہر دھوپ میں رہنا چاہیے، کیونکہ کچھ دیر دھوپ میں رہنا کورونا کے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سورج اس کے جنیاتی مواد کو ضرر پہنچاتا ہے، اس لیے لوگوں کا سورج کی روشنی حاصل کرنا اچھا عمل ہے اور یہ اس کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوگا۔ دوستو، اس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ یہ ٹھنڈ کے باعث زیادہ پھیلتا ہے اور گرم موسم میں اس کے پھیلاؤ میں کمی ہوتی ہے۔ تاہم سائنسدانوں کے ایک گروپ کا کہنا ہے کہ یہ چین کے ٹھنڈے علاقوں کے علاوہ نسبتاً گرم اور مرطوب آب و ہوا والے علاقوں میں بھی پایا گیا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق گرمی کی شدت بڑھنے سے امیدیں تو وابستہ ہیں، لیکن حتمی طور پر کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ ادھر ترکی میں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 2 روزہ لاک ڈاؤن اور کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دارالحکومت انقرہ، استنبول سمیت 31 شہروں میں لاک ڈاؤن کا اعلان حکومت کے جاری بیان میں کہا گیا ہے۔ ادھر برطانیہ میں جمعے کو ریکارڈ اموات ہوئی ہیں اور ایک ہی دن میں 980 اموات کے بعد مجموعی تعداد 8,958 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 74,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے طبیعت بہتر ہونے پر ہاسپٹل میں چہل قدمی شروع کر دی ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن گزشتہ 4 روز سے ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ ادھر کورونا کے باعث امریکہ میں ایک اور ہلاکت خیز دن دیکھنے میں آیا ہے، جہاں 2,000 سے زائد اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ مزید 2,035 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس کے بعد امریکہ پہلا ملک بن گیا ہے جہاں ایک روز میں 2,000 سے زیادہ ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ دوستو، خدا جانے ان خبروں کی کتنی صداقت ہے، لیکن میں یہ بتاتا جاؤں کہ یہ سب خبریں ریلائبل سورسز سے آ رہی ہیں اور ہر ملک کے بڑے بڑے نیوز پیپر میں چھپ رہی ہیں۔
ادھر اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کورونا کے بحران کے پیش نظر بھارت میں غیر منظم سیکٹر میں کام کرنے والے تقریباً 40 کروڑ افراد غربت و افلاس میں مبتلا ہونے جا رہے ہیں۔ مزدوروں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO نے اپنی تازہ رپورٹ میں عالمی سطح پر ملازمت اور کام کاج پر پڑنے والے اثرات کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوسری عالمی لڑائی کے بعد اس عالمی بحران کی وجہ سے غیر منظم سیکٹر میں کام کرنے والے تقریباً 40 کروڑ لوگوں کے مزید غربت و افلاس میں مبتلا ہو جانے کا خدشہ ہے۔ بھارت میں کورونا سے نپٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات اور جاری لاک ڈاؤن نے ایسے ورکروں کو بری طرح متاثر کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ یہی حال پوری دنیا میں ہے۔ چونکہ بھارت آبادی کے لحاظ سے ایک بڑا ملک ہے، اس لیے اس پر زیادہ اثر ہوگا۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا کہنا تھا کہ ہمیں ساتھ مل کر بہت تیزی سے فیصلہ کن انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی سطح پر تعاون کا یہ سب سے بڑا امتحان ہے جس میں اگر ایک ملک ناکام ہوا تو پوری دنیا پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ادھر نیو یارک میں کورونا سے ہلاک ہونے والے ہزاروں افراد کو نیو یارک شہر میں مضافاتی جزائر میں اجتماعی قبروں میں دفن کیا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں اموات کے باعث مردہ خانوں میں جگہ تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ عام طور پر نیو یارک شہر سے باہر چھوٹے چھوٹے جزائر پر ان غریب لوگوں کو دفن کیا جاتا تھا جن کے لواحقین اپنے پیاروں کی شہری قبرستانوں میں تدفین کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ عام حالات میں ایک ہفتے میں اوسطاً 25 میتوں کی تدفین کی جاتی ہے، لیکن اب یہاں روزانہ اوسطاً 25 کو کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ ہفتے میں 5 دن جاری رہتا ہے۔ ادھر مقبوضہ وادی کے راجوری اور پونچھ کے علاقوں میں کنٹرول لائن پر پاکستان اور بھارت کے درمیان شدید کشیدگی پائی جا رہی ہے اور مختلف سیکٹروں میں بھارت کی طرف سے گولہ باری کا تازہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس سے متعدد مکانات ختم ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز رات 9:30 پر راجوری کے ترکنڈی اور بھمبر گلی میں شیلنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان دونوں سیکٹروں میں 4 گھنٹے تک گولہ باری ہوتی رہی۔ اس دوران پاکستانی فوج نے بلا اشتعال گولہ باری کا منہ توڑ جواب دے کر بھارتی فوج کی چوکیوں کو نشانہ بنایا اور خاموش کرایا۔ ایک آفیسر نے بتایا کہ صرف لمبی باری کے علاقے میں 40 کے قریب شیل داغے گئے۔ اس دوران محمد جمیل کی اہلیہ اور 3 بچے بال بچے۔ شیل ان کے مکان کی چھت کو چیرتے ہوئے اندر آ گرا، لیکن خوش قسمتی سے اہل خانہ کمرے کے ایک کونے میں تھے۔ شیلنگ کا سلسلہ آخری اطلاع ملنے تک جاری تھا۔ ادھر عالمی میڈیا بھی وزیر اعظم عمران خان کے احساس کیش پروگرام کا معترف ہو گیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے نے وفاقی حکومت کے عوامی ریلیف کے لیے احساس کیش پروگرام کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پروگرام پاکستانی تاریخ میں معاشرتی تحفظ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ لاک ڈاؤن کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان اپنے غریب شہریوں میں تقریباً $1 ارب تقسیم کرے گا۔ CNN نے کہا ہے کہ منصوبے کے تحت ایسے شہریوں کی مدد تک پہنچا جائے گا جو موجودہ حالات میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ منصوبے کے تحت 1.20 کروڑ خاندانوں کی مدد کی جائے گی۔ CNN نے یہ بھی کہا کہ اتنے بڑے منصوبے کی تکمیل کے لیے پاکستان کا فلاحی ڈھانچہ پاکستان کو دیگر ترقی ممالک کے مقابلے میں زیادہ فائدہ دے گا۔ ادھر اقوام متحدہ نے بھارت کو کورونا کو مسلمانوں سے جوڑنے اور انہیں ظلم اور تشدد کا نشانہ بنائے جانے کا نوٹس لے لیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویہ کا نوٹس لے۔ بھارتی حکومت مزدوروں کے مسائل پر بھی توجہ دے۔ اقوام متحدہ نے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات کا نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنانے پر تشویش ہے۔ وزیر اعظم مودی کو اس کی روک تھام کے لیے فوری طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ نے موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو کورونا کے تعلق سے ایک خاص برادری کے لوگوں کو بدنام کرنے کے خلاف لڑنے اور مہاجر مزدوروں کے مسائل سے فوری طور پر نپٹنے کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل عالمی ادارہ صحت WHO نے بھی بھارت میں کورونا کے تعلق سے مسلمانوں کو نشانہ بنائے جانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سخت نکتہ چینی کی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ چند روز قبل ایک ہجوم نے ایک مسلم نوجوان کو اتنا مارا کہ بعد میں وہ ہاسپٹل میں دم توڑ گیا تھا۔ سیاستدانوں کے نفرت انگیز بیانات کا اثر یہ ہوا ہے کہ بہت سے علاقوں میں مسلم دکانداروں کا اب بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ ادھر IMF نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کی وجہ سے پیدا ہونے والی معاشی بحران کی مثال پچھلی کسی صدی میں نہیں ملتی اور اس بحران سے نکلنے کے لیے بڑے پیمانے پر
رد عمل کی ضرورت ہوگی۔ IMF کو خدشہ ہے کہ 170 رکن ممالک کو فی کس آمدنی میں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سال کے آخر میں کورونا کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کے بعد کاروبار دوبارہ شروع ہو سکے گا۔ IMF نے مزید کہا کہ لیکن صورتحال اور بھی خراب ہو سکتی ہے۔ دوستو، حیرانگی ہے کہ جہاں لوگوں کو دلاسا دینے کی ضرورت ہے وہاں انہیں مزید ڈرایا جا رہا ہے، اور اس میں نہ صرف بڑے بڑے بین الاقوامی ادارے ہیں بلکہ بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے میڈیا چینلز بھی شامل ہیں، اور ہم جیسوں کو مجبوراً ان کی نیوز دینی پڑتی ہے۔ لیکن دوستو، میرا ایمان ہے کہ خدا جیسے پہلے دنیا چلا رہا تھا آنے والے وقت میں بھی ایسے ہی چلے گی، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ عرصے بعد انشاءاللہ اچھی خبریں آنا بھی شروع ہو جائیں گی، باقی اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ادھر امریکہ میں کورونا کی صورتحال کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کے تحت صدر ٹرمپ کی اہلیہ نے بھی فیس ماسک پہن لیا ہے، جبکہ حال ہی میں امریکی صدر خود اس کو استعمال کرنے کی مخالفت کر چکے ہیں۔ ادھر کورونا نے دنیا کی طاقتور ترین معیشت اور سپر پاور ملک امریکہ کے شہریوں کو بھی راشن کے لیے قطار میں کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں مفت راشن بانٹنے والے سٹور کے سامنے گاڑیوں اور لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ لاس اینجلس میں ایک فوڈ سٹور نے شہریوں میں فوڈ پیکٹ تقسیم کیے۔ ادھر امریکہ میں کورونا کے سبب کاروبار بند ہونے سے بے روزگاری میں مسلسل اضافہ ہونے لگا ہے۔ 3 ہفتوں میں 1.5 کروڑ افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے امریکہ میں مزید 66 لاکھ افراد نے بے روزگاری الاؤنس کی درخواست دی تھی۔ ادھر پاکستان اور بھارت دنیا میں روایتی حریف ممالک سے جانے جاتے ہیں۔ دونوں ممالک میں کھیل کے مقابلے ہوں یا محاذ اکثر خبریں زبان زد عام رہتی ہیں۔ تاہم ایک خبر انٹرنیٹ کے حوالے سے آئی ہے کہ پاکستان نے تیز ترین انٹرنیٹ فراہم کرنے والے ممالک کی فہرست میں بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ ورلڈ انڈیکس نے دنیا میں تیز ترین انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والے ممالک کی فہرست جاری کی ہے۔ اس فہرست میں پاکستان بھی شامل ہے۔ ورلڈ انڈیکس کی فہرست کے مطابق متحدہ عرب امارات تیز ترین انٹرنیٹ فراہم کرنے والے ممالک میں پہلے نمبر پر، جبکہ کوریا دوسرے اور قطر تیسری پوزیشن پر موجود ہیں۔ پاکستان 36ویں، انڈیا 89 پر اور بنگلہ دیش 93 پوزیشن میں موجود ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔